میں مظہر آئی ہاسپٹل راولپنڈی سے ڈاکٹر مظہر قیوم آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پھر پی آر کے بارے میں۔ پی آر کے سب سے پہلا لیزر تھا جس سے اینک اتارنے کا کام کیا گیا، اور ایف ڈی اے جو کہ امریکہ کا ادارہ ہے جو تمام علاجوں کی مانیٹرنگ کرتا ہے اور سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ کامیاب ہے اور اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی سب سے پہلے اسی کو ہی سرٹیفائی کیا تھا۔ پی آر کے سے مخفف ہے یہ فوٹو ریفریکٹیو کیریٹیکٹومی کا، اور یہ سمجھیں تقریباً 40-50 سال سے بہت کامیابی سے یہ اینک اتارنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اور بہت سے طریقے آ گئے ہیں جن کے اپنے اپنے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر لیسک ہے، پھر فیمٹو لیسک ہے، پھر اسمائل ہے، پرو اسمائل ہے، کانٹورا ہے۔ تو یہ سب طریقے بھی اپنی جگہ پر اچھے طریقے ہیں، ان کے اپنے اپنے فائدے ہیں۔ لیکن پی آر کے جس کو اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پرانا ہو گیا، اس کا اب استعمال کم ہوتا ہے، لیکن چند سچویشنز یا چند مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھ پہ یہ کرنا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جن کے کارنیا کی موٹائی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں پی آر کے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دوسرے چیزوں کے لیے، دوسرے طریقوں کے لیے کم ہوتی ہے، یعنی کارنیا زیادہ موٹا نہیں ہوتا، اس پہ آپ فیمٹو لیسک یا دوسرے طریقے نہیں کر سکتے، لیکن ان پر بھی آپ پی آر کے سے ذریعے اینک اتار سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی پیشنٹ کا یا کسی شخص کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ وہ بہت ایکٹیو زندگی گزارتا ہے، یا اس کو ایسی جگہ جہاں کافی دھکم پیل ہوتی ہے، یا اسپورٹس میں انوالو ہے، کھیل کود میں، سوئمنگ میں، فٹ بال میں، کرکٹ میں، جہاں کہ چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں ان کے لیے بھی پی آر کے سب سے مناسب ہے، کیونکہ لیسک میں ایسا ہے کہ ایک فلیپ بنایا جاتا ہے اور وہ فلیپ کے اپنی جگہ سے ہٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر ذرا سا بھی اس میں چوٹ لگ جائے تو۔ اس لیے ایسے لوگ جن کا لائف سٹائل ایسا ہو، ان کے لیے بھی پی آر کے سب سے مناسب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ شعبے ایسے ہیں یا سمجھیں پیشے ایسے ہیں جہاں پر اینک کے ساتھ اجازت نہیں ہوتی ان میں شامل ہونے کی، وہاں پر بھی پی آر کے اگر کیا ہوا ہو تو اس کا کوئی نشان آنکھ میں موجود نہیں ہوتا، اور آئی اسپیشلسٹ بھی پتہ نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی علاج یعنی پی آر کے کیا ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن لیسک اور دوسرے جو طریقے ہیں وہ اپنا نشان کچھ نہ کچھ چھوڑتے ہیں، اور اگر کوئی ماہر امراض چشم معائنہ کرے تو وہ پتہ چلا سکتا ہے کہ اس کا لیزر کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ کی ایئر فورس میں وہاں پی آر کے کرنے کی اجازت ہے، یعنی پی آر کے کیا ہوا جو شخص ہے وہ ایئر فورس جوائن کر سکتا ہے، لیکن لیسک یا فیمٹو لیسک یا کوئی دوسرے طریقوں سے کیے ہوئے جو ہیں ان کو وہ نہیں لیتے ہیں، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی پی آر کے کیے ہوئے کارنیا کو سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل ہے، اس کی مضبوطی ٹھیک ہے، اور دوسروں کو مضبوطی کے لحاظ سے ان سے کم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی آنکھ میں تھوڑا بہت ڈرائینس کا مسئلہ پہلے سے ہے تو اس کے بھی بڑھنے کے امکانات پی آر کے میں سب سے کم ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ تو اس طرح یہ 4 سچویشنز تو ایسی ہیں جس میں اس کو پریفر کیا جاتا ہے، یعنی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا زیادہ بہتر ہے دوسرے جو نئے ایڈوانس طریقے سمجھے جاتے ہیں ان کے مقابلے میں۔ پی آر کے میں ہم کرتے یہ ہیں کہ کارنیا کے اوپر ایک سیلز کی پتلی سی لیئر جسے ایپیتھیلیم کہتے ہیں اس کو ہٹا کر اس کے نیچے لیزر سے کارنیا کی شکل کو ٹھیک کر دیتے ہیں تاکہ لائٹ صحیح فوکس ہو سکے۔ یہ جو ایپیتھیلیم ہٹائی جاتی ہے یہ 4-5 دن میں نارمل واپس گرو کر جاتی ہے اور اس کے بعد نظر بحال ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم پی آر کے میں کہتے ہیں کہ آپ کو 4-5 دن لگ جائیں گے۔ دوسرے طریقوں میں یہ ایپیتھیلیم نہیں ہٹائی جاتی بلکہ تھوڑی موٹی لیئر فلیپ ہٹا کر کے اس سے نیچے لیزر کرتے ہیں، تو چونکہ ایپیتھیلیم پہلے سے موجود ہوتی ہے اس لیے ان میں ریکوری یقیناً زیادہ ہے، لیکن مضبوطی کے لحاظ سے اور کارنیا کے نارمل ہونے کے لحاظ سے پی آر کے دوسرے طریقوں سے زیادہ بہتر ہے۔
آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ دیکھ رہے تھے. میرا خیال ہے آپ نے اچھی معلومات حاصل کی ہوں گی. آپ اپنے دوست احباب سے بھی کہیں کو یہ معلومات پہنچائیں. چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں.